شروع کرتے ہیں سلطان محمد الفاتح کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ ابو جعفر اور مارتھا کو شاہ البانیہ کی طرف سے بغاوت کا انتظار تھا۔ ابو جعفر نے معصوم شہزادوں کے گھنونے قتل کے بعد قیصر قسطنطنیہ کو اپنی رپورٹ میں لکھا: شہنشاہ معظم محافظ مسیحیت جناب قیصر قسطنطنیہ، میں نے 3 عیسائی بچوں کے پاکیزہ خون سے سلطان مراد خان کے لیے عذاب مسلسل کا نوشتہ لکھ دیا ہے۔ میں نے سلطنت عثمانیہ کی البانوی سرحدوں میں بغاوت کا بارود بھر دیا ہے۔ سلطان نے ہماری توقع کے مطابق چوتھے شہزادے کو اپنی خاص تحویل میں لے لیا ہے۔ اب میں چوتھے شہزادے جارج کرسٹیاٹ کی دین مسیح کے مطابق ذہنی تربیت کر رہا ہوں۔ بہت جلد میں اس سلطان کے گھر میں اس کا ایک طاقتور دشمن تیار کر لوں گا۔ قیصر کا خیر اندیش ڈیمونان۔ اب ابو جعفر نے مارتھا کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شہزادہ جارج کو سلطان کے خلاف پوری طرح بھڑکائے۔ توہرے قتل جیسا سنگین جرم سر انجام دینے کے بعد مارتھا سر سے پاؤں تک ابو جعفر کی گرفت میں آ چکی تھی۔ اس کے لیے ابو جعفر کی بات ماننے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ مارتھا نے چپ چاپ وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جس کا حکم قیصر کا شاطر جاسوس ابو جعفر یعنی ڈیمونان اسے دیتا۔ مارتھا نے شہزادہ جارج کو یہ کہہ کر انتقام پر اکسایا کہ اس کے معصوم بھائیوں کو سلطان مراد خان ثانی نے زہر دے کر مویا ہے۔ جارج 10-11 سال کا لڑکا تھا، اپنے بے یار و مددگار بھائیوں کی موت سے سخت دل گرفتہ تھا۔ اسے مارتھا نے سلطان کے خلاف بھڑکایا اور اس کے تن بدن میں انتقام کی آگ دوڑنے لگی۔ اسے یکے بعد دیگرے سلطان کے تمام اقدامات ظلم محسوس ہونے لگے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنے مفتوح وطن اور مغلوب باپ کا چہرہ گھومنے لگا۔ اسے اپنی قسم پرسی کا وہ وقت بھی یاد آیا جب اس کا باپ اور شفیق ماں اس سے بچھڑ رہے تھے اور وہ صغیر سنی کے عالم میں اپنے بھائیوں سمیت ایک اجنبی دیس کی جانب قیدی کی حیثیت سے روانہ ہو رہا تھا۔ پھر اسے اپنے کمسن بھائی تڑپتے، سسکتے اور بوجہ زہر کہہ کرتے یاد آئے۔ مارتھا نے نوعمر شہزادے کو اپنی چرب زبانی کے منحوس جال میں بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ البانوی شہزادہ جارج کرسٹیاٹ براہ راست سلطان کی نگرانی میں چلا تو گیا، لیکن اس کے سینے میں غم و غصے کا ایک جہنم دہک رہا تھا۔ مارتھا نے اسے بھڑکایا لیکن ساتھ کی ساتھ اسے فوری اشتعال سے باز رہنے پر آمادہ بھی کیا۔ مارتھا اس سے کہتی: جارج، جلد بازی میں کوئی کام ایسا نہ کرنا بیٹھنا جس سے تمہارا راز کھل جائے اور تم اپنا انتقام لینے سے محروم رہ جاؤ۔ اب جارج براہ راست شاہی مکتب میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا۔ یہاں اس کی ملاقات شہزادہ محمد سے ہوئی جو عمر میں جارج سے کافی چھوٹا تھا۔ جارج نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بڑا ہو کر سلطان مراد خان ثانی کے فرزند شہزادہ محمد کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ بجھائے گا۔ جارج کا ناپختہ ذہن انہی خیالات میں بتدریج پختہ ہوتا چلا گیا۔ نفرت اور غم و غصے کی کیفیت نے اسے بد مزاج بنا دیا۔ شاہی تربیت نے جارج کی پوشیدہ صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دیے اور جب وہ جوان ہوا تو ایک ضدی لیکن تجربہ کار شہزادے کی حیثیت سے جوان ہوا۔ شاہی مکتب سے فراغت کے بعد اسے جنیچری کی تربیت گاہ میں سپاہیانہ جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ بہت جلد اس نے شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ یہاں اس کا استاد طاہر بن شام تھا۔ جنیچری کی تربیت گاہ جو فی الحقیقت عیسائی قیدیوں کو مسلمان کرنے اور تربیت دینے کے لیے قائم کی گئی تھی، جارج کا ذہن نہ بدل سکی۔ جارج نے سلطان کے کہنے پر ظاہراً اپنا مذہب تو تبدیل کر لیا لیکن دل میں وہ عیسائی تھا۔ ابو جعفر اور مارتھا نے بھی جارج کو ظاہری طور پر مذہب بدل لینے کا مشورہ دیا۔ جارج نے مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا تو سلطان مراد خان بہت خوش ہوا۔ سلطان کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک سانپ کو اپنی آستین میں دودھ پلا پلا کر پال لیا ہے، ایک ایسا سانپ جس کے پس پشت پر ابو جعفر جیسا زہریلا ناگ اور مارتھا جیسی بھیانک ناگن تھی۔ یہ 1443 عیسوی کا آغاز تھا۔ بہار کا موسم تھا اور تخت نشینی کا سالانہ تہوار جاری تھا۔ آج سکندر بیگ کو پہلی مرتبہ دندان شکست ہوئی جس کی وجہ سے مارتھا کی بیٹی مارسی بہت خوش تھی، لیکن مارتھا اور ابو جعفر اسکندر کی شکست کی وجہ سے خاصے ملول تھے۔ خود سلطان بھی اسکندر کے ہار جانے کا افسوس ہوا تھا، لیکن سلطان نے اس مقابلہ کو تہوار کا کھیل سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ سلطان نے کھیل تماشے ختم ہونے کے بعد رات کے وقت اسکندر بیگ کو محل میں طلب کیا اور اس کے بائیں بازو پر لگے گھاؤ کی بابت پوچھا۔ اسکندر ابھی تک اپنی شکست کے سر سے نہیں نکل پایا تھا۔ سلطان نے اسکندر کو رنجور دیکھا تو کہا: اسکندر بیگ، ہم تمہاری بہادری اور طاقت کے قائل ہیں، تمہیں ملول اور پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مغربی سرحدات کی جاگیر کا والی مقرر کر دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حکمرانی کی ذمہ داری سونپی جائے۔ ہم تمہاری تعلیم و تربیت سے مطمئن ہیں اور تمہیں اپنا فرزند سمجھتے ہیں۔ تمہاری شکست کے دکھ کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہمیں سوجا ہے۔ سلطان کا فیصلہ سن کر اسکندر بیگ کی تمام حصے بیدار ہو گئے۔ اسے یک لخت اپنی شکست کا دکھ بھول گیا
اور اسے اچانک اپنی منزل انتقام دکھائی دینے لگی۔ اسکندر نے کمر تک جھک کر سلطانی فیصلے کو قبول کیا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، ایک یرغمال شہزادے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کر اور پھر اعلیٰ تربیت دے کر جو عزت بخشی ہے اس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ آپ کے احسانات کے عوض میں صرف وعدہ کر سکتا ہوں کہ سلطان معظم کی ہر خدمت دل و جان سے بجا لاؤں گا۔ سلطان اسکندر کی بات سن کر پدرانہ انداز میں مسکرایا اور کہا، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے اسکندر، تم کل ہی مغربی سرحدات کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کرو۔ سرحدات کی جاگیر کے موجودہ والی کے پاس ہمارا شاہی حکم نامہ اپنے ہمراہ لیتے جانا۔ آج سے تم ہماری سلطنت کے ایک بڑے جاگیردار ہو اور ہمیں پوری امید ہے کہ تم اس فرض کو بخوبی نبھاؤ گے۔ اور پھر تہوار سے تیسرے روز اسکندر اپنے محافظ دستے سمیت مغربی سرحدات کی جانب روانہ ہو رہا تھا۔ جانے سے پہلے اسکندر نے مارتھا کو پوری طرح مجبور کیا کہ وہ مارسی کو اس کے ساتھ بیاہ کر روانہ کر دے۔ مارتھا بھی یہی چاہتی تھی، لیکن مارسی نے صاف انکار کر دیا۔ اسکندر نے مزید زور دیا تو مارسی نے ایک اور عجیب چال چلی اور اعلان کہہ دیا کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اسکندر اعلان پھر سے عیسائی ہو جائے تو وہ یہ شادی کرنے کو تیار ہے۔ مارسی کا یہ فیصلہ سن کر اسکندر، ابو جعفر اور مارتھا سٹ پٹا گئے۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ مارسی کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتی۔ مارسی بھی آخر زمانہ شناس مارتھا کی بیٹی تھی۔ اس نے ترپ کی چال چلی اور اپنی ماں سے اصل حقیقت اگلوا لی۔ مارتھا مارسی کو الگ کمرے میں لے گئی اور سچ سچ بتا دیا کہ سکندر بیگ در حقیقت مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کیا ہے۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے یکلخت یہ احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اس نے سنسنی زدہ لہجے میں ماں کو مزید کریدنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، ماں آج مجھے سچ سچ یہ بھی بتا دو کہ یہ شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، کیونکہ یہ شخص اوپر سے جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں وہ نہیں۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا لرز گئی۔ وہ تو اسکندر کا راز بھی فاش نہ کرنا چاہتی تھی اور مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا تھا، لیکن ابو جعفر جیسے خطرناک جاسوس کے چہرے سے وہ کیسے نقاب الٹ سکتی تھی؟ اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مارسی سے کہا، بیٹی یہ وقت ان باتوں کا نہیں، تم نے شرط رکھی تھی کہ تم ایک عیسائی سے ہی شادی کرو گی، چنانچہ میں نے تمہیں اسکندر بیگ کی حقیقت بتا دی، اب تم مزید وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ مارسی کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کتنی بڑی سازش میں شامل ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور دلیری سے کہا، ٹھیک ہے، جس دن تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ یہ مکار شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے، میں اس دن سکندر سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ مارسی کی بات سن کر مارتھا سکتے میں آ گئی۔ اب اس کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا ضدی رویہ اسکندر یا ابو جعفر کے سامنے آئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے۔ اگر وہ مارتھا کی بیٹی سے ایک بار بدزن ہو گیا تو اسے قتل کروا دے گا۔ مارتھا کے لیے ہر طرح کا فیصلہ مشکل ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر تک سوچتی رہی اور بالآخر چپکے سے باہر نکل آئی۔ باہر اسکندر اور ابو جعفر اس کے منتظر تھے۔ مارتھا ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنے لب و لہجے کو سنبھالتے ہوئے کہا، سکندر بیٹا، مارسی شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اتنی جلدی میں شادی جیسے کام سے گھبرا رہی ہے۔ تم اطمینان سے جاؤ، میں بہت جلد مارسی کو لے کر تمہاری جاگیر میں آ پہنچوں گی، پھر ہم لوگ وہیں رہیں گے۔ ابو جعفر مارتھا کے چہرے پر بڑے عجیب انداز میں نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ اس نے بڑے غور سے مارتھا کی بات سنی اور پھر کسی قدر تفہیمی اور طنزیہ انداز میں سر ہلا دیا۔ مارتھا ابو جعفر کے تیور دیکھ کر من ہی من میں کانپ گئی تھی۔ یہ خطرناک شخص یقیناً اصل بات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ بہرحال مارتھا کی بات سن کر اسکندر نے خلاف توقع کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا، بلکہ مارتھا سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد جلد ہی آپ لوگوں کو اپنے پاس بلوا لوں گا۔ اسکندر کی بات سے کسی حد تک مارتھا کا خوف دور ہوا۔ اتنے میں ابو جعفر بھی بول اٹھا، ہاں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ مارسی اور اسکندر ایک ہی گھر کے بچے تو ہیں، ہم لوگ جب چاہیں گے ان کی شادی کر دیں گے۔ آخر مارسی اسکندر کے بغیر جا ہی کہاں سکتی ہے؟ ابو جعفر کا آخری جملہ زو مانی تھا، جسے غالباً اسکندر سمجھا نہ سمجھا، البتہ مارتھا ضرور سمجھ چکی تھی۔ خدا کر کے اسکندر روانہ ہوا اور مارسی کی جان میں جان آئی۔ رات کو مارسی نے دیکھا کہ ان کی ماں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر تقریباً آدھی رات کے قریب مارتھا نے اپنے بستر سے اٹھنا چاہا اور بیٹی کے پاس آ گئی۔ وہ حد سے زیادہ بے چین تھی۔ مارسی نے ماں کی حالت دیکھی تو بلا تعمل دریافت کیا، امی حضور، آپ کس وجہ سے مضطرب ہیں؟ مارسی نے ماں کے بیٹھتے ہی کہا۔ مارتھا نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لی اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، مارسی، میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اسکندر ضدی اور جھگڑالو ہے، تمہارے انکار سے وہ بدک جائے گا۔ یہ تو غنیمت ہے کہ وہ ابھی تک تمہیں اپنی کنیز کی بیٹی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔
خداوند نہ کرے اگر اسے یقین ہو گیا کہ تم اسے نہیں چاہتی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ مارتھا کی بات سن کر مارسی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ماں کے کندھے سے سر ٹکا کر بولی، ماں تم فکر نہ کرو، کوئی گڑبڑ نہ ہوگی۔ مارتھا اور مارسی دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتی رہیں اور صبح سے کچھ دیر پہلے دونوں ماں بیٹی کی آنکھ لگ گئی۔